نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب البیوع کا بیان چل رہا تھا، جس باب سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی النہی عن الصوم علی الصوم، قیمت پر قیمت لگانے کی ممانعت کا بیان۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی چیز پر کوئی قیمت لگائی تو جب تک اس کا سودا طے نہ ہو جائے، یا اس کا سودا اگر طے ہو رہا ہو، بہتر اس کی تشریح یہی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے اگر کہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے بھاؤ لگایا ہو اور اب اس کا معاملہ بن رہا ہو، طے ہو رہا ہو، ایسی صورت میں آدمی جا کر وہاں پر اس سے زیادہ ریٹ بتا کر اس کے سودے کو کینسل کر کے اپنا معاملہ پکا کر لے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اور پورا معاملہ خریدنے والے بیچنے والے دونوں کے بیچ میں طے ہو رہا ہے، صرف مشتری یعنی خریدنے والے کی طرف سے قیمت دینا باقی ہے اور بائع کی طرف سے چیز دینا باقی ہے۔ بیچ میں کوئی آدمی آ کر تھوڑی قیمت میں اضافہ کر کے خلل پیدا کرتا ہے، دشواری اور مشکل پیدا کر رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مسلمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں تو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور ایک بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جس طرح اپنے بھائی کے جو خریدنے اور بیچنے کا معاملہ چل رہا تھا تو بیچ میں جو ہے آدمی خلل پیدا نہ کرے، اسی طرح ایک مسلمان آدمی اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے اور دونوں کے درمیان جو ہے ہاں ہو گئی، لیکن صرف اب نکاح باقی ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہاں نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو پہلے معاملہ طے ہوا تھا وہ معاملے کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کرنا بھی منع ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 339۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عمن لا اتهم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يستام الرجل على صوم اخیہ ولا ينکح ولا خطبة اخیہ ولا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها ولا تبايعوا بإلقاء الحجر وإذا استأجرت أجيرا فعلمه أجره۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے، کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جس کی پھوپھی یا خالہ نکاح میں موجود ہو، اور کوئی عورت اپنی بہن کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ خود اس کے برتن یا پیالے سے لطف اندوز ہو۔ یعنی یہ عورت جو ہے شوہر کا جو حصہ دوسری بیوی کو مل رہا تھا وہ حصہ بھی اپنے پاس رکھ لے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ایک عورت اگر اس کی کوئی سوکن ہو تو وہ سوکن کے لیے طلاق کا مطالبہ، طلاق کی ڈیمانڈ اپنے شوہر سے نہ کرے، تاکہ وہ شوہر کو جو شوہر کی طرف سے دوسری بیوی کو جو فائدہ مل رہا تھا وہ بھی اس کو ملے۔ یہ سوچے کہ بھئی اس کو جو مل رہا تھا مجھے مل جائے،
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ اس کا رزق دینے والا اللہ ہے، تم پتھر ڈال کر کوئی چیز فروخت نہ کرو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس طریقے سے لین دین ہوا کرتا تھا، اور جب تم کوئی مزدور رکھو تو اس کی مزدوری مقرر کر لو، طے کر لو، مطلب مزدوری جو بھی اس کو دینا ہے، کیا کام کرانا ہے، کتنی مزدوری دینا ہے، وہ ساری چیز طے کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کرو، شام کے وقت جو بھی ہوگا دے دیں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ مزدوری طے کر لی جائے اور پھر اس سے کام لیا جائے۔ تو دو باتیں تو ہم ذکر کر چکے حدیث پاک کی، کہ ایک کسی مسلمان کا اگر کہیں پر لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی خریدی اور بکری کا، تو بیچ میں جا کر تیسرا آدمی خلل پیدا نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو تیسرا آدمی جو ہے وہاں پر جا کر خلل پیدا نہ کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ کسی شخص کا پھوپھی اور اس کی حقیقی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا، اور اسی طرح خالہ اور اس کی حقیقی بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دونوں میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لے تو دونوں کے درمیان رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کو ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اگر یہاں حدیث پاک میں کہا گیا کہ پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع نہ کرے، تو اب پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں ایک ساتھ ان سے نکاح نہ کرے، کیا مطلب؟ کہ اگر دونوں میں سے اگر ہم ایک کو مرد تصور کرتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھتیجے کا نکاح پھوپھی سے جو ہے حرام ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور دوسری عورت شک کے طور پر یا پھر رشک کے طور پر شوہر سے طلاق دینے کا مطالبہ کر دیتی ہے تاکہ وہ خود اس کے نکاح میں آ جائے، تو یہ منع اور الحمدللہ تو یہ منع اور ناجائز ہے۔ اب یہاں بہن سے مراد حقیقی بہن بھی ہو سکتی ہے یا عام عورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ یا سوکن بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ طلاق کے ذریعے اپنے شوہر کا تمام مال حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس مقام پر بہن سے مراد چاہے کوئی بھی ہو، ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ شوہر رزق کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ پانچویں چیز بتلائی گئی کہ بیع کا معاملہ ایسے انداز میں طے کیا جائے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں میں سے کسی ایک کی بھی حق تلفی نہ ہو، یعنی اس کا حق ضائع نہ کیا جائے، اس کا حق بیکار نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں شریعت جو ہے دونوں کے حق کو بچاتی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کی منڈی کے پاس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے اوپر جو ہے سوکھا اناج ڈالا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھے تو نیچے جو ہے پانی کے قطرے تھے اور یعنی بھیگا ہوا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے میں ہاتھ مبارک ڈال کر نیچے سے بھیگے ہوئے گیہوں نکال لیے اور اوپر کیے، اور ناراضگی کے اس میں فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دھڑی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بتائی گئی کہ کسی بھی کام کے لیے کوئی شخص کسی مزدور کی خدمت حاصل کرتا ہے تو اس موقع پر بھی اسلام نے عدل و انصاف کا دامن تھامنے کا سبق دیا ہے۔ وہ اس طرح کے صاحب خانہ کام کی نوعیت اور مزدوری کی رقم واضح طور پر اعلان کر دے
تاکہ کسی بھی اعتبار سے مزدور اور ملازم کا حق ضائع نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 340۔ ابو حنیفہ عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتروا على الله قال وكيف ذلك يا رسول الله قال تقولون بعنا إلى مقاسمنا وبغانمنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خریدنے کا معاملہ کرو، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے خریدنے کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خریدنے کا معاملہ کرو کا کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا یہ کہنا، یعنی اس طرح تم کر سکتے ہو کہ یہ کہو ہم نے تقسیم رزق یعنی رزق کو ڈیوائیڈ کرنے اور مال غنیمت تک اسے خرید لیا، ہم نے اپنی تقسیم اور مال غنیمت تک اسے خرید لیا۔ کیا مطلب؟ بیع میں اللہ پر بھروسہ کرنے اور یقینی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس کا سبق دیا گیا۔ بیع کا معاملہ جب طے کرتے وقت آدمی کو درس دیا جا رہا ہے کہ وہ توکل اور یقین یعنی بھروسہ کرے، یقین رکھے، کیونکہ انسان جب اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے تو راستے میں آنے والی ساری تکالیف، ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خریدنے اور بیچنے کا معاملہ واضح اور صاف ہونا چاہیے، یعنی خریدنے اور بیچنے کے وقت جو ہے مدت کا فکس کرنا یہ بالکل ضروری ہے، تاکہ فریقین میں یعنی دونوں گروہوں میں بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے میں، ان دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بیع کا معاملہ چھپا ہوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے شریعت روکتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے بتلا دیا کہ مال غنیمت کی تقسیم تک ہم اپنے معاملے کو طے کرتے ہیں، یا رزق کی تقسیم تک اپنے معاملے کو طے کرتے ہیں۔ جو بھی مدت بتائی جائے، جو بھی ٹائمنگ بتائی جائے، بہرحال بتا دینا یہ شریعت کے اعتبار سے اچھا ہے۔ نہ بتانے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نہ بتانے سے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الرخصۃ فی ثمن کلب الصید، شکاری کتے کی قیمت لگانے کے جائز ہونے کا بیان، یعنی جو شکاری کتا ہے اس کی قیمت جائز ہے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 341۔ ابو حنیفہ عن الہیثمی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن الکلب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی قیمت لگانے کی اجازت عطا فرمائی۔ شکاری کتے کی قیمت لگانے کا جو شرعی جواز ہے اور شریعت کی طرف سے اس کے جائز ہونے کا جو ثبوت ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شکاری کتے کی قیمت لگانے میں کوئی حرج اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کتا بڑی مشقت سے پالا جاتا ہے، بڑی تکلیف سے پالا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کے علاوہ ہر کتا اور بلی کی قیمت لگانے سے منع کیا، یعنی شکاری کتے کی قیمت جائز ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ روایت نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اب کتا رکھنے یا نہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ شکار کے لیے کھیتوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اور اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے اور بکریوں اور دیگر جانوروں کے علاوہ ہر کتے کو مارنے کا حکم دیا۔ تو یعنی جانوروں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے کتے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، باقی سارے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اب کتوں کو مارنے
کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا، اس میں بھی ائمہ کرام کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ پہلے یہ سن لے کہ کاٹنے والے اور انسان کا جو کتا دشمن بن جائے، ایسے کتوں کو ہلاک کرنا، مار دینا جائز ہے سب کے پاس، تمام ائمہ کرام کے پاس۔ اور نقصان نہ پہنچانے والے کتوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیے تھے، لیکن بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے شریر کتے کے علاوہ، یعنی ان کو چھوڑ کر دیگر کتوں کو مارنے سے منع کر دیا تھا۔ جو کتے شرارت کرنے والے ہیں، مطلب کاٹنے والے، اور اسی طریقے سے ایک دم کالے کتے جو ہوتے ہیں اور آدمی کو دیکھ کر ہی کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ایسے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ کتوں کو مارنے سے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے دوسری مخلوق کی طرح نہ ہوتے تو میں تمام کتوں کو ہلاک کرنے کا یعنی مارنے کا حکم دے دیتا۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے بعد حضرات، ان کے پاس جو ہے سیاہ کتا، اس کا شکار جو ہے حلال نہیں ہے۔ کالے کتے نے اگر کوئی شکار کیا ہے تو حلال نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ کالے کتے کا شکار حلال ہے، یعنی کالا شکاری جو کتا ہوتا ہے اس کا شکار حلال ہے۔ تمام فقہاء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ کالے کتے کے علاوہ باقی تمام کتوں کو مارنے کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شکاری، کھیت کی حفاظت اور جانوروں کی نگرانی کرنے والوں کے علاوہ باقی تمام کتوں کو ہلاک کرنا جائز ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں سنتے چلے کہ گھر کی نگرانی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کے بارے میں بھی ائمہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر فقہائے مالکیہ کے نزدیک گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک درندہ ہے، اور کچھ فقہائے مالکیہ جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ دوسرا یعنی کتا رکھنا جائز ہے گھر کی نگرانی کے لیے۔ فقہائے حنبلیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے حضرات کے بھی اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ شکار کے لیے کھیت کی حفاظت اور جانوروں کی نگرانی کے علاوہ کتا رکھنا منع ہے۔ اب اسی پر اندازہ کرتے ہوئے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کا جائز ہونا درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک ان کے پاس جو انہوں نے ذکر کی ہے اس میں گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کا ذکر نہیں ہے، اور ان کا دوسرا قول جائز کا بھی ہے کہ کتا رکھنا جائز ہے، لیکن یہ قول غیر مشہور ہے، یعنی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے یہ قول۔ پہلا والا قول زیادہ مشہور ہے کہ ناجائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرات ہیں فقہائے شوافع، ان کے بھی اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ کتا رکھنا جائز ہے، اور ناجائز ہونے کا قول یہ غیر مشہور ہے، اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے۔ فقہائے احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ائمہ احناف اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ چور اور دشمن کی حفاظت کی غرض سے گھر میں کتا رکھنا جائز ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے دلیل پیش کی کہ جس میں شکار کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی نگرانی کے لیے کتا رکھنا جائز قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ گھر کی حفاظت اور دیگر مقاصد کے لیے کتا رکھنے کا جائز ہونا یہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے۔
کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے جس طرح رکھتے ہیں، کھیت کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، تو گھر کی حفاظت بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ اب اور ایک مسئلہ ہے یہاں پر، چلتے چلتے اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ کتے کی خرید و فروخت، کتے کو لینا، خریدنا، بیچنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں بھی ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی کتے کی خرید اور فروخت، یعنی خریدی اور بکری دونوں منع ہے، چاہے وہ کتا شکاری ہو یا شکاری نہ ہو۔ اور مشہور حدیث سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی اجرت اور کاہن کی مزدوری سے منع کیا۔ کتے کی اجرت کس قسم کی اجرت، کیسی اجرت؟ یعنی مطلق طریقے پر، اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، بس یہاں پر صرف حکم دے دیا گیا کہ کتے کو بیچنا یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ تو کتے کو بیچ کر جو قیمت حاصل کی جاتی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ یعنی لفظ کتے کے ذریعے جو بھی آمدنی ہو رہی ہے، ہاں، کتے کے ذریعے سے جو بھی آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ ناجائز ہے۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ اب دوسرا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو آپ بتلاتے ہیں کہ کتوں کو خریدنا اور بیچنا، تو اس کا جو عام حکم ہے کیا ہے کہ کتے کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ اس حکم سے 4 کتے نکل جاتے ہیں، 4 کتے مستثنیٰ ہے، مطلب 4 کتے جو ہے اس میں داخل نہیں ہیں، ان کی قیمت لی جا سکتی ہے، یہ مراد ہے۔ کتوں کی قیمت سے منع کیا گیا، لیکن 4 کتوں کی قیمت لی جا سکتی ہے اور اس سے روکا نہیں گیا۔ نمبر 1 گھر کی حفاظت کے لیے، نمبر 2 شکار کے لیے، نمبر 3 کھیت کی نگرانی کے لیے، نمبر 4 جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے کتے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب الا کلب الصیدی۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لگانے سے منع کیا سوائے شکاری کتے کے، یعنی شکاری کتے کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، یہاں خود اس سے واضح ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شروع میں ان کی جو روایت کا تعلق ہے وہ عام احادیث سے ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اور روایات کا تعلق استثنائی روایات سے۔ استثنائی روایات مطلب یہ کہ اس میں سے چند چیزوں کو الگ کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ منع کرنے والی جو احادیث ہے وہ منسوخ ہے، اس کا حکم اب باقی نہیں ہے، اور جس میں سے چند چیزوں کو چند کتوں کی قیمت کو جائز رکھا گیا وہ روایات جو ہے ناسخ ہے، یعنی پہلی والی روایت کو ختم کرنے والی یہی روایت ہے۔ اور تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ اسلام کے ابتدائی دور کی ہے، اور امام صاحب کی روایت بعد کے دور کی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 342۔ ابو حنیفہ عن ابی یعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عتاب بن اسید الى اہل مکہ فقال انہہم عن شرطین فی بیع وعن بیع وسلف وعن ربح ما لم یضمن وعن بیع ما لم یقبض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف روانہ فرمایا، یعنی مکہ والوں کی طرف روانہ کیا، بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ تم ان کو 2 شرائط کی بنیاد پر، 2 شرطوں کی بنیاد پر خرید اور فروخت کرنے سے منع کرو، بیع اور قرض بغیر ضمانت کے کسی چیز سے استفادہ کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو فرمایا کہ تم بیع میں 2 شرطیں کرنے سے اور اسی طریقے سے بیع اور قرض سے اور بغیر ضمانت کے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے اور قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچنے سے روکو۔ تو یہاں پر بیع میں 2 شرطیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی بیع میں 2 شرطیں لگانا منع ہے۔ اس کی مثال اس طرح پیش کی جا سکتی ہے، بیع کا مطلب کیسی شرطیں لگانا؟ یعنی خرید اور فروخت میں، خریدنے اور بیچنے میں 2 شرطیں لگانا منع ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح پیش کی جا سکتی ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ میں یہ کتاب نقد میں 500 روپے اور ادھار میں 1000 میں تجھے فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ یہ منع ہے، کیونکہ اس صورت میں بیع کی قیمت واضح نہیں ہے، مجہول ہے، یعنی نقد لے رہا ہے تو 500، ادھار لے رہا ہے تو 1000، اس طریقے سے منع کیا گیا۔ پھر اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعن بیع وسلف، بیع اور قرض سے منع کیا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہے کہ میں یہ کپڑا تجھے 500 روپے میں دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 1000 روپے قرضہ دیں، تو یہ بھی منع ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی گئی وعن ربح ما لم یضمن، بغیر ضمانت کے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے سے بھی منع کیا۔ ایسی بیع سے فائدہ اٹھانا جس پر کوئی ضامن مقرر نہ کیا ہو، یعنی ضمانت دینے والا۔ مثال کے طور پر بیچنے والے نے خریدنے والے کو اپنا مکان دیا، لیکن خریدنے والے نے مکان پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی اور کو کرائے پر دے دیا اور کرایہ بھی وصول کر لیا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مکان کا نقصان ہونے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بیچنے والے کا نقصان تصور ہوگا، نہ کہ خریدنے والے کا، اس لیے کہ خریدنے والے نے کوئی ضامن مقرر کیے بغیر فائدہ اٹھانے کی جرأت کی ہے۔ تو اس طریقے سے اور جس چیز پر قبضہ نہ کیا گیا اس چیز کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا۔ جیسے ایک آدمی نے 50,000 روپے کے بدلے ایک بھینس خریدی، لیکن اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی اور کو دے دی، تو یہ منع ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 343۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزعۃ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبتاع احدکم عبدا ولا امۃ فیہ شرط فانہ عقد فی الرق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا غلام یا ایسی باندی فروخت نہ کرے جس میں غلامی کی مضبوط گرہ موجود ہو، یعنی جو آدمی کے اندر غلامی موجود ہو اس آدمی کو نہیں بیچنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ ملکیت مکمل طور پر ثابت ہونا ضروری ہے۔ اب ملکیت یعنی اس کے اندر جو ہے پوری طریقے سے مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ کسی اور کا مالک، کسی اور کی ملکیت اس میں ثابت ہو رہی ہے، کوئی اور اس کا مالک ہو رہا ہے کسی طریقے سے، تو پھر اب اس کو آپ نہیں خرید سکتے۔ بیع میں کوئی فاسد یعنی بیکار شرط لگانا منع ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز بیچتے وقت بیچنے والا جو ہے خریدنے والے سے یہ شرط لگاتا ہے کہ میں آپ کو فلاں چیز بیچ تو رہا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اسے آپ جو ہے کسی کو مت بیچنا، میں آپ کو بیچ تو رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو نہیں بیچیں گے۔ اور اس کی مثال حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی ثقفیہ عورت سے اس کی باندی خریدی،
عورت نے اپنی باندی بیچتے وقت یہ شرط لگائی کہ آپ، یعنی عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کسی اور کو مت بیچنا، اگر کسی ضرورت کی بنا پر اس کو بیچنا ہی ہے تو اتنی قیمت میں مجھے واپس کر دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تسلی حاصل کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بیع میں شرط فاسد لگائی گئی، یعنی ایسی شرط لگائی گئی جو بیع کے اصول کے خلاف ہے، لہذا تم اس باندی سے جماع ہرگز نہ کرنا، ہم بستری نہ کرنا۔ اور اب اس طریقے سے یہ بات بتلائی گئی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی من تجاوز عن المعسر، تنگ دست شخص کو مہلت دینے کا بیان، یعنی جو آدمی مالدار نہیں ہے، بہت زیادہ غریب ہے، تو ایسے آدمی کو مہلت دینے، چھوٹ دینے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 344۔ حدثنا حماد بن ابیہ عن ابی مالک الاشجعی قال حدثنی ربیعی بن حراش عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال یؤتى بعبد الى اللہ تعالی یوم القیامة فیقول ای رب ما عملت الا خیرا ما عرضت به الا لقاءك فكنت اوسع على الموسر وانظر على المعسر فيقول الله تعالى انا احق بذلك منك فتجاوزوا عن عبدي فقال ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ واشهد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه سمعه منه۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، اے باری تعالی، مجھ سے کوئی نیک کام نہیں ہو سکا، لیکن تیری رضا اور خوشنودی کے لیے صرف ایک کام کرتا تھا کہ قرض کے سلسلے میں خوشحال شخص کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ عز و جل اسے فرمائے گا کہ میں تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، اے فرشتوں تم اس سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو یعنی ایک آدمی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشحال کو مہلت دیتا تھا، اور جو بالکل تنگ دست ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، اس کو معاف بھی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جو ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ معاف کر دوں، اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو معاف کر دو۔ تو یعنی جس آدمی کو قرضہ دیا گیا، قرضہ واپس لیتے وقت نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور خریدنے اور بیچنے کے وقت بھی نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نرم سلوک نفع بخش ہے، اور سخت رویہ یہ بدبختی کا سبب ہے۔ اور ایک روایت میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست سے نرمی اور آسانی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نرمی اختیار فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 345۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شدد علی امتی بالتقاضی اذا كان معسرا شدد اللہ تعالی علیہ فی قبرہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میرے تنگ دست امتی سے سختی کا رویہ اختیار کیا، یعنی سختی کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالی قبر میں اس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے گا۔ معاملات میں اگر کوئی سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ نرمی اختیار کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں، اور جو آدمی سختی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کی پکڑ کرے گا۔
اور جو آدمی نرمی اختیار کرے گا، زمین والوں پر تم رحم کرو گے، نرمی اختیار کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کو علامہ اقبال نے شعر میں بھی بیان کیا کہ تم مہرباں ہو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر جس طریقے سے آدمی نرم رویہ اختیار کرے گا، اس کا اچھا فائدہ اس کو آخرت کے اندر ملے گا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن الغش فی البیع والشراء۔ خریدنے اور بیچنے میں دھوکے کی ممانعت کا بیان، یعنی دھوکے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 346۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لیس منا من غش فی البیع والشراء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے خرید اور فروخت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے کے نقصانات اور اس کی برائی، احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے مذمت کی گئی، برائی بیان کی گئی۔ بیع اور دیگر تمام معاملات میں دھوکہ دینے کی احادیث میں جو مذمت کی گئی، نمازی جو تہجد گزار بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہو، حرمین کی حاضری اور دیگر سارے اچھے کام اس کے زندگی میں شامل ہو، تو جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو ناقص یعنی نامکمل چیز پر ایک نمبر کا لیبل لگا کر بیچنا یہ معیوب نہ تصور کرتا ہو، یعنی عیبدار نہ سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو یہ سب ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی نماز روزہ وغیرہ بھی یقیناً مشکوک ہے، یعنی شک ہے اس کے اندر بھی۔ ایسے انسان کو ڈرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی، لیس منا من غش فی البیع والشراء، جو آدمی خرید اور فروخت میں ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سخت وعید کیا ہوگی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اول من ضرب الدنانیر، سب سے پہلے دیناروں کو ڈھالنے والے کا بیان۔ سب سے پہلے دینار کو کس نے ڈھالا، کس نے تیار کیا، اس کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 347۔ حدثنا حماد عن ابیہ عن حماد بن ابی سلیمان قال اول من ضرب الدینار تبع وهو اسعد ابو کرب واول من ضرب الدراهم تبع الاصغر واول من ضرب الفلوس وادارها في ايدي الناس نمرود بن کنعان۔ حضرت حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس آدمی نے سب سے پہلے سونے سے دینار یعنی رائج الوقت سکہ تیار کیا، وہ تبع ہے، جس کا اصل نام ابو کرب اسعد حمیری تھا۔ سب سے پہلے درہموں کو ڈھالنے یعنی تیار کرنے والا تبع اصغر ہے۔ تو ایک تبع حمیری ہے یا حمیری ہے اور دوسرا تبع اصغر ہے، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے پیسہ تیار کیا لوگوں میں پھیلایا، وہ نمرود بن کنعان ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں سکہ تیار کرنے والوں کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے وہ بیان کر دی گئی۔ سونے سے تیار کیے ہوئے سکے کو دینار کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ سکہ تبع ابو کرب اسعد حمیری نے تیار کیا تھا۔ چاندی سے تیار کیے ہوئے سکے کو درہم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سکے کو تبع اصغر نے تیار کیا تھا۔ تانبے یا پیتل سے تیار کیے ہوئے پیسے کو فلوس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کرنسی نمرود بن کنعان نے تیار کی تھی۔
تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کو بتلائی گئی کہ کس نے کون سا سکہ رائج کیا، کس نے کون سا سکہ ایجاد کیا۔ اب اگلا یہ کتاب البیوع کا بیان مکمل ہوا اور اسی سے متعلق ایک باب لا رہے ہیں کتاب الرہن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن، باب ما جاء فی الرہن۔ حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من الیہودی طعاما ورہنہ درعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہاں ایک زرہ رہن کے طور پر رکھی۔ رہن کے معنی آتے ہیں روکنے کے، بند کرنے کے، کسی حق کے بدلے میں کسی چیز پر قبضہ کر کے رکے رہنا، یہ رہن ہے۔ اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ ادھار لیے ہوئے سامان کے بدلے حقدار کے پاس کوئی چیز رکھ دینا کہ جب یہ حقدار وہ چیز لوٹائے گا یا پھر پیسہ وغیرہ لوٹائے گا تو وہ چیز واپس کر دی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خرید کر اپنی زرہ رہن کے طور پر اس کے پاس رکھی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غیر مسلموں سے اور ذمیوں سے لین دین یعنی تجارت وغیرہ کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس شخص کا اکثر مال حرام کی کمائی ہو اس سے بھی کسی چیز کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مطلوبہ چیز یعنی جو آپ چیز مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ حرام کے ذریعے حاصل کرنے کا یقین نہ ہو۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ معاملے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ سفر اور حضر دونوں حالتوں میں رہن رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے سفر کی قید تو ہے، لیکن وہ قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی قید ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے ثابت جو ہوتا ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے علاوہ بھی رہن رکھا ہے، جس سے سفر کے علاوہ رہن رکھنے کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا یہ کہاں تک درست ہے؟ کوئی چیز جو گروی رکھی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں اس مسئلے کو سوال اور جواب کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا مکان کرائے پر دیا، مکان مالک کو رقم کی ضرورت پڑی، اس نے کرایہ دار سے 50,000 روپے بطور قرض مانگے۔ کرایہ دار نے کہا کہ آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لے اور اپنا مکان جس میں کرائے سے رہ رہا ہوں میرے پاس گروی رکھ دے، جب آپ مجھے رقم لوٹائیں گے اسی وقت سے آپ کو کرایہ ادا کروں گا، جتنے عرصے تک میری رقم آپ کے پاس رہے گی میں کرایہ نہیں دوں گا۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ اور کیا اتنی مدت تک کرایہ نہ دینا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ جواب، اس مسئلے کو جاننے سے پہلے کچھ اصطلاحات یعنی ٹرمز کو سمجھ لیں کہ پہلی بات تو جو چیز کسی کے پاس رہن رکھی جائے اسے مرہون کہتے ہیں، رہن رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس چیز گروی رکھائی جا رہی ہے اسے مرتہن کہتے ہیں۔ اب شریعت میں جو رہن کو جائز کیا گیا صرف اس لیے کہ قرض دینے والے کو اپنی رقم سے متعلق اطمینان حاصل ہو جائے، رقم ڈوبنے کا ڈر نہ رہے، اس کی مالیت سے ایک حق جو ہے مرتہن کے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی رہن رکھنے والے کے متعلق ہو جاتا ہے۔ مالیت یعنی مطلب وہ اس کا مال ہونا۔
مرتہن کو مرہون سے، مرتہن کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ تو رہن رکھی ہوئی چیز سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ علاء الدین لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی غلام یا باندی ہے تو اس سے خدمت لینے کی اجازت نہیں ہے، مکان اگر گروی رکھا ہوا ہے تو اس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس ہے تو اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گروی رکھی ہوئی چیز کو اجرت پر دینے کی بھی یا عاریتاً دینے کی اجازت ہے۔ یہ فائدہ اٹھانا راہن یا مرتہن دونوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دے تو الگ بات ہے، یعنی کس حد تک، کرائے پر دینے کی حد تک یا اجرت پر دینے کی حد تک۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ رہن رکھنے والا یعنی گروی رکھنے والا جس کے پاس رکھا جا رہا ہے وہ نہیں بلکہ جو رکھ رہا ہے وہ اجازت دے دے، تب بھی گروی رکھنے والے کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ جس کے پاس گروی رکھی جائے اس کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ محمد بن اسلم سمرقندی، جو سمرقند کے بڑے علماء اور مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جائے وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ گروی رکھنے والا اجازت دے دے۔ جو آدمی گروی رکھ رہا ہے وہ اجازت بھی دے دے اس آدمی کو جس کے پاس گروی رکھی گئی، اجازت بھی دے دے کہ تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود کی اجازت ہے، اور سود کی اجازت ناجائز چیز کی اجازت دینے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ جس کے پاس رہن رکھا گیا اس نے اپنا دین یعنی قرض جو ہے پورا پا لیا، تو جو فائدہ حاصل کیا وہ اصل رقم پر زیادتی ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اصل رقم پر زیادتی ہے، اور یہی تو سود ہے۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے بھی سوال کیا گیا کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو اپنے استعمال میں لانا یا اس میں رہنا کسی طرح بھی جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کسی بھی طرح جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ قرض جس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ اور لوگوں کا جو اس سلسلے کے اندر عمل ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ لوگوں کے عمل کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی بلکہ وہ چیز ناجائز ہی رہے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے اور اس سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے گروی رکھی ہوئی چیز کے استعمال سے۔ تو اس طرح یہ رہن کا باب تھا، بہت اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جامع انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور اسی پر ہم اپنے سلسلہ درس کو موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔